الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف چل رہی تھی اور اس کی 23ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، یعنی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، فی قریتن، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈر سنانے والا، الا مگر، قالا، کہا، مترفوہا، اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے، جن کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، سردار وغیرہ بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے اس ڈر سنانے والے یعنی نبی سے فرمایا انا وجدنا آباءنا علی امتن، کہ بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک مذہب پر، ایک دین پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نشان قدم پر پیچھے چلے ہوئے ہیں، ہم اقتداء کیے گئے کرنے والے ہیں، ہم انہی کے پیچھے چلیں گے، ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ قَالَ، تو اس نبی نے فرمایا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کیا اگر لایا ہوں میں تمہارے پاس اس سے زیادہ بہترین چیز جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی کیا اب بھی اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ اس سے بہت بہتر ہے اور صحیح اور درست ہے جس پر تمہارے آباء و اجداد تھے، تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا؟ قالوا، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس کا کہ جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کو مانیں گے نہیں، کتنے بھی آپ تم دلیل دے دو، کتنے ہی ادلہ سے ثابت کر دو کہ تمہارا لایا ہوا معاملہ درست ہے، ہمارے آباء و اجداد بالکل غلط تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اندھی تقلید ہمیشہ قائم رہے گی اور ہم اپنے آباء و اجداد کا ہی کہنا مانیں گے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فَانْظُرْ، تو نظر کرو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ کیسا ہو گیا جھٹلانے والوں کا انجام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا، ان کے آثار کو باقی رکھا تاکہ بعد والے لوگ ان سے درس اور عبرت حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم کے لیے، اِنَّنِي، بے شک میں، بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بیزار ہوں اس سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی وہ بت پرستی میں مشغول تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بیزار ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، تو بے شک وہ عنقریب مجھے راستہ دکھائے گا، یعنی اگر تم میری بات نہیں مانتے تو وہ مجھے عنقریب کسی ایسے مقام پر لے کر جائے گا جہاں پر جانے کے بعد میں وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کروں گا اور وہ میری اطاعت کریں گے، لہٰذا آپ کا ہجرت فرمانا ثابت ہے۔ پھر آپ دوسرے مقام پہ تشریف لے گئے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے اس کو یعنی اپنی اس بات کو ایک کلمے کے طور پر باقی رکھا اپنی نسل میں تاکہ وہ رجوع کر لیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے جو بیزاریت والا کلمہ تھا اس کو نسل در نسل منتقل فرماتے رہے اور اپنی اولاد میں منتقل فرمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ بلکہ متعت ہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ میں نے ان لوگوں کو وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، متعت، تھوڑا سا نفع اٹھانے دیا ہے، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، یعنی کفار کے بارے میں اب نبی کریم کے موجودہ کفار کے بارے میں کلام شروع فرمایا کہ یہ نسلیں چلتی رہیں اور اب یہ لوگ آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا کا نفع عطا فرمایا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، یعنی قرآن عظیم آیا، وَرَسُولٌ مُبِينٌ، اور واضح طور پر ایک رسول آ گیا، یعنی واضح طور پہ رسول آنے کا مطلب، رسول واضح کا مطلب واضح بیان فرمانے والا، بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلائل فراہم کرنے والا ایک رسول بھی ان کے درمیان بھیجا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آیا ان کے پاس حق، قالوا، تو وہ بولے، هَذَا سِحْرٌ، کہ یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ کتنی بری بات تھی کہ اتنی فصیح و بلیغ کتاب جس کو سننے کے بعد خود یہ عاجز آ گئے تھے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر قدرت نہیں تھی،
اور خود ان کے جو شعراء تھے بڑے بڑے وہ کہا کرتے تھے کہ واللہ یہ جو بھی وہ قسمیں کھاتے تھے، واللہ تو نہیں کہتے تھے، قسمیں کھاتے تھے اپنے بتوں کی، لات کی، عزیٰ کی، منات کی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ واقعی جادو نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً یہ کسی اور کا کلام ہے اور یہ حق کلام ہے۔ لیکن جب پبلک کے سامنے آتے تھے، مخلوق کے سامنے آتے تھے، تو ان کو اپنی زوال نعمت اور بزرگی اور سرداری کے زوال کا خوف تھا، جس کی بنا پر ان کی زبان سے کذب جاری ہو جاتا تھا۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ابھی کتنا احمقانہ سوال ہے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس قرآن کو ان دو عظیم بستیوں میں سے کسی ایسے شخص پر جو عظیم ہو ان دو بستیوں میں سے۔ دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر نازل کیوں نہیں کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس بظاہر اتنا مال نہیں ہے، اور آپ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، آپ یتیم ہیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ یہ کفار کہتے تھے۔ ویسے نبی کریم کے لیے یتیم کا لفظ استعمال کرنا یہ منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں کچھ ادب کے خلاف سا عنصر نمایاں ہوتا ہے، اور در یتیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، وہ یتیم سے مراد یکتا ہے۔ وہاں پر در کہتے ہیں موتی کو، در یتیم یعنی یکتا موتی، ایسا موتی جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ تو اس لیے اس لفظ کے یعنی یتیم کے لفظ میں کا استعمال اپنی طرف سے مناسب نہیں۔ ہاں اگر کفار کے قول کی حکایت مقصود ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ یتیم ہیں، تو پھر اس میں گرفت کا پہلو نہیں نکلے گا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو مکہ اور طائف کے کسی بڑے شخص پر نازل کیا، جیسے کہ ولید بن مغیرہ یہ مکے میں تھا، اور عروہ بن مسعود ثقفی یہ طائف کا بہت بڑا سردار تھا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے سردار ہمارے درمیان موجود ہیں، ان پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی حبیب ذرا ان کو دیکھیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی جو نبوت، منصب نبوت ہے، کیا یہ ان کے ہاتھ میں یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت یعنی زندگی کا سامان، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ یعنی یہ تو منصب نبوت کی بات کر رہے ہیں، یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، کھانے کا، پینے کا، یہ عزت ذلت کا معاملہ، یہ سارا ہم ان کو عطا فرماتے ہیں، ہم نے تقسیم کیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بلند کیا ان میں سے بعض کو بعض سے اوپر، ہم نے بلندی عطا فرمائی، بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی، درجات کے اعتبار سے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کی ہنسی بنائے۔ ایک تو یہ قول ذکر کیا گیا، یعنی ہنسی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرے، مطلب کہنے کا یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ کمتر ہے، میں اعلیٰ ہوں، اور اس کو پھر مذاق سوجے، اس کا مذاق اڑائے۔ یا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ سخرین سے مذاق والا معنی نہ لیں بلکہ تسخیر والا معنی لیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض کا مسخر بنا دیا ہے۔ جیسے آقا جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، غلام اس کا نیچے ہوتا ہے، غلام کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ معنی ہے، کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہ منصب نبوت میں کلام کر رہے ہیں، حالانکہ دیگر تمام نعمتوں کے بارے میں ہی غور و تفکر کر لیں کہ اس کو ہم ان کے درمیان تقسیم کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے، اور ایک کو دوسرے کے لیے مطلب مسخر کر دیا ہے، یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، تو اس پر ان کا اعتراض مناسب نہیں ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت یعنی جنت اس سے بہتر ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو دنیا کا مال و متاع سے بہتر ہے
جنت۔ کاش اس کو کوئی سمجھ جائے، کفار تو نہ سمجھ سکے، کم از کم مسلمان ہی سمجھ جائیں۔ آج ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں کو سن کے برا تو بہت محسوس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اپنی اس موجودہ زندگی پر بس مطمئن ہیں۔ کروڑوں اربوں خربوں روپے فراڈ کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے ذریعے، غلط طریقوں سے کما کر انسان ایک مقام دنیا میں قائم کر لیتا ہے، ایک عزت کا مقام بنا لیتا ہے جو اس کے نزدیک عزت ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، اور پھر وہ اس سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ میں ذرا بھی نیچے آؤں گا تو میری رہی سے عزت ختم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر بیوی بچے بھی اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں تم اسی مقام پہ حرام کھاتے رہو، نیچے مت آنا، اگر تم نیچے آؤ گے تو ہماری بھی انسلٹ ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہوگی، پورے خاندان میں ناک کٹ جائے گی، دنیا والے کیا کہیں گے۔ تو وہ شخص ساری زندگی حرام کماتا رہتا ہے، حرام کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اپنی جھوٹی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہاں کی عزت اصل عزت نہیں ہے، اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے، اور اس کا کامل اس کو یقین بھی حاصل ہوتا، وہ کامل یقین کہ جب کسی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو ضرور اسے عمل کی طرف سنجیدگی کے ساتھ مائل کر دیتا ہے، تو کبھی بھی وہ اس جھوٹی عزت کے لیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہیں کرتا۔ میرا کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو کروڑ پتی نظر آئے گا وہ ضرور فراڈیا ہوگا، وہ ضرور حرام کھانے والا ہوگا، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے کروڑ پتی بننا اتنا آسان نہیں ہے، اسے بہت سارے ناجائز امور کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اور زیادہ وہ حرام کام کرتا ہے، اور یہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ برا ماننے کے بجائے اگر ہم اپنا علمی اور عملی محاسبہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ میدان محشر میں ایسی باتیں سننے کے بعد دنیا کا اظہار غضب نفع نہیں دے گا، بلکہ ایسی باتیں سننے کے بعد دنیا میں غور و تفکر، اپنا محاسبہ، یہ میدان محشر میں نافع ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے شاید انسان اگر عملی محاسبہ دنیا میں کر لے اور اپنے آپ کو بچا لے تو شاید وہاں جا کے وہ دعائیں دے گا، اور وہاں جانے کی بھی بہت دور کی بات ہے۔ جیسے انسان مرتا ہے اور یہ ساری دنیا کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں، دوسروں کے پاس چلی جاتی ہیں، اس کو احساس ہو جاتا ہے کیا اس نے کھویا اور کیا اس نے کمایا، لیکن پھر اس کے لیے واپسی کے کوئی امکانات نہیں ہوتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان جتنا کمائے اس پہ ذرا غور و تفکر کر لے کہ میں کن ذرائع سے کما رہا ہوں اور کیوں کما رہا ہوں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو رات دن پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، رات دن پیسہ کمانے میں، آرام چھوڑ دیا، صحت کی فکر نہیں ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا مال جمع ہے، ان کی کروڑوں میں زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایسے کئی میرے جاننے والے ہیں، دوست ہیں ہمارے، کہ جو اس طرح کر رہے ہیں۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں اتنے کروڑوں اربوں خربوں روپے کہ اگر تم اب کمانا بالکل چھوڑ دو تو تمہاری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے آرام سے کھا سکتی ہیں، تو کیوں تم اس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ نہ تم نمازیں پڑھ سکتے ہو، نہ تم ذہنی ٹینشن سے محفوظ رہ سکتے ہو، تم سونے کے لیے گولیاں یوز کرتے ہو، سلیپنگ پیلز کھاتے ہو، تم ڈاکٹروں کو اتنے لاکھوں روپے ڈاکٹروں کے اخراجات برداشت کرتے ہو، اور کتنے تم دھوکے اور فراڈ وغیرہ کرتے ہو، کتنی غلط حرکتیں کرتے ہو، کیا فائدہ اتنا پیسہ جمع کرنے کا؟ لیکن نہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس کا۔ وہ اس کی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بعضوں کو شوق ہوتا ہے پیسہ جمع کرنے کا، بعضوں کو حرص ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، غالب آ جاتی ہے، بعض اپنا ایک انفرادی مقام قائم رکھنے کے لیے پیسہ کماتے رہتے ہیں، اور نیچے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، میں سب سے اوپر ہوں، دوسرے لوگ نیچے ہیں۔ لیکن یہ خوشی عارضی ہے، کب تک خوش رہیں گے؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، جیسے ہی یہ زندگی کی کرسی چھینے گی اور موت کے منہ میں جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو ایک وقتی لذت کے لیے، ایک وقتی قلبی تسلی کے لیے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اسی راستے کے اوپر لگا کے چلا جانا، یہ بہت ہی نقصان کا باعث ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور کفار کی طرح جو معاملات تھے اپنی باطنی کیفیات کو کفار کی طرح نہ کرے، بلکہ ایک مومن اور مسلمان کی طرح کرے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر انسان کے ذہن کو وسعت دیتا ہے اور ہمت فراہم کرتا ہے۔ آج دنیا میں کم پر گزارا کر لینا بہت اچھا ہے، لیکن زیادہ کمانے کی ہوس کے ساتھ اور مختلف قسم کے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے گرفت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بالکل اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، اور اس کے لیے بہت انسان بعد میں پچھتائے گا۔ تو اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً،
اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، اس کو پہلے بات سمجھے، اگلی آیت تب سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دنیا کی ہماری نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نگاہوں میں اس دنیا کی وقت ہوتی تو قیمتی چیز کو دشمن کو نہیں دیا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کفار کو دنیا کی نعمتیں عطا نہ فرماتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا حقیر چیز ہے، اسی لیے دشمنوں کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے، مطلب اب آگے جس آیتیں ان کو میں ملا کے ربط آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ پھر اگر ایسا نہ ہوتا کہ تو اللہ تعالیٰ کفار کو بہت نعمت عطا فرماتا، کیونکہ ان نعمتوں کے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، تو خوب کفار کو دیتا۔ جب کفار کو دیتا تو تمام لوگ ان نعمتوں کو دیکھ کے دل میں لالچ پیدا کرتے اور یہ سوچتے کہ ہمارا مسلمان ہونے سے کافر ہونا بہتر ہے، تو سارے کے سارے یہ ہو سکتا تھا کہ کفر اختیار کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما آیات میں یہی بیان فرما رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کفار کو ساری نعمت عطا فرما دیتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ جن نعمتوں کو آج تم اہمیت دے رہے ہو، ذرا اپنے رب کی عادت قریبہ کو دیکھو کہ تمہارا رب ان کی کوئی اس کے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال نیکیوں کی اہمیت ہے۔ لہٰذا اپنے رب کی پسند کو فوقیت دو، اور جس چیز کو اللہ ناپسند کر کے اپنے دشمنوں کو عطا فرما رہا ہے اس سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ جس دل کے لگانے کی بنا پر تم اپنے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے، لجعلنا، تو ضرور ہم بنا دیتے، لمن یکفر بالرحمن، ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، لبیوتہم سقفا من فضۃ، چاندی کی چھتیں، ومعارج، اور سیڑھیاں، ہم ان کے لیے ایسے گھر بنا دیتے کہ جن کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ہیں، علیہا یظہرون، جن پر وہ لوگ چڑھتے، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے بناتے، وسرور، چاندی کے دروازے بناتے، وسرورا، اور تخت بناتے ہم چاندی کے، علیہا یتکئون، جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، وزخرفا، اور طرح طرح کی آرائشیں پیدا فرما دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بے شک یہ تمام کا تمام ضرور دنیا کی زندگی کا اسباب ہے، سامان ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے کل کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔